ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یہ سوال رہتا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق سال گزرنے کا مطلب کیا ہے. تو یہاں دو وضاحتیں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے. پہلی بات یہ کہ سال سے مراد ہمارا اسلامی سال ہے جس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے. شمسی سال یعنی جنوری سے لے کر دسمبر تک ختم ہونے والا سال مراد نہیں ہے. اسلامی سال اور انگریزی سال میں عموماً 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے. تو ہمارے اسلام کے ہمارے مال پر ایک سال گزر جائے اس سے مراد اسلامی سال ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک سال سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر پیسے پہ ایک سال کا گزرنا مراد ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ آج مثلاً 52.5 تولہ چاندی کی رقم فرض کر لیتے ہیں 50,000 روپے. یہ ہمارا نصاب ہے. اگر آج میں 50,000 روپے کا مالک ہو گیا ہوں تو یہ میں صاحب نصاب ہو گیا اور آج میرے سال کا پہلا دن ہے. آج مثلاً اگر 22 شعبان ہے تو اگلے سال 22 شعبان کو میں حساب کروں گا. اگر میرے اثاثہ جات جو قابل زکوٰۃ ہیں وہ صاحب نصاب کی حد تک پہنچ رہے ہیں اور میں صاحب نصاب ہوں تو اس کا مطلب ہے سال کے اول دن سے آخری دن تک میں صاحب نصاب رہا ہوں. اب اس کے درمیان کچھ اتار چڑھاؤ آیا ہوگا. کبھی میرے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہوں گے، کبھی میرے پاس رقم کم ہو گئی ہوگی، کبھی میرے اثاثے بڑھ گئے ہوں گے، کبھی میرے اثاثوں میں کمی آئی ہوگی. تو یہ اتار چڑھاؤ ہر جگہ رہتا ہے، ہمیشہ سے رہتا ہے. اصل میں ہم نے ان 2 دنوں کو تعین کرنا ہے. اگر ان 2 دنوں میں صاحب نصاب ہوں اور درمیان میں بھی ایسے ہی رہا ہے، البتہ کچھ اتار چڑھاؤ رہا ہے، کچھ پیسے کبھی زیادہ آ گئے کچھ کم آ گئے، تو یہ دن آتے ہی جسے 22 شعبان میں نے فرض کیا ہے میں میرے پر سال گزر گیا ہے اور جو میرے اثاثہ جات ہوں گے ان میں سے قرضوں کو نکال کر بقیہ رقوم کو میں 40 پر تقسیم کروں گا. تو جو حساب آئے گا اس کو زکوٰۃ کہیں گے. جیسے 1 لاکھ روپے ہیں، اگر میں اسے 40 پر تقسیم کروں تو جواب 2,500 روپے آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ پر میری زکوٰۃ 2,500 روپے بنے گی. تو اول و آخر کو چیک کرتے ہیں. اس سے پہلے جو رقوم آتی گئیں، اب ہر رقم پر سال کا گزرنا فرض لازم نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ہو سکتا ہے 22 شعبان سے پہلے 20 شعبان کو میرے پاس ایک رقم آئی، میری فیس آئی یا میری تنخواہ آئی، اور ابھی 22 شعبان کو میرے پاس موجود ہے، تو پچھلے جتنے اثاثہ جات موجود ہیں اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ دوں گا اور 22 شعبان کو اپنا حساب کر کے قرضوں کو نکال کر اپنے بقیہ رقم کو 40 پر تقسیم کروں گا. جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ کہلائے گی. آپ نے یقیناً سماعت فرمایا ہوگا کہ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے. اردو میں اس کو 40ویں سے تعبیر کرتے ہیں کہ مال کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہوتا ہے. تو 40 پر تقسیم کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.